بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران کا خوفناک انتقام، امریکی اڈوں پر میزائلوں اور ڈرونز کی بوچھار۔ مشرق وسطیٰ میں تنازع عروج پر پہنچ گیا ہے۔ امریکہ کے مسلسل حملوں کے جواب میں ایران نے بھاری انتقام لیا ہے۔ ایرانی فوج نے ڈرون اور بیلسٹک میزائلوں کی بوچھار کر کے کویت، بحرین اور اردن میں موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا۔ ایرانی فوج کا دعویٰ ہے کہ اردن کے الزرق اور کنگ فیصل ایئر بیس، بحرین کے اڈوں اور کویت کے ایک بڑے ویئر ہاؤس کو درست نشانہ بنایا گیا۔ شاہد ڈرون آسمان میں گرجے اور کلسٹر میزائلوں نے رات کو دن بنا دیا۔ ایرانی فوج کہتی ہے کہ امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم کئی جگہوں پر ناکام رہا اور دھماکوں سے پورا علاقہ لرز اٹھا۔ ایران نے واضح اعلان کیا ہے کہ امریکہ کے خلاف یہ جوابی کارروائی حتمی فتح تک جاری رہے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ آف ہرمز کو اس وقت تک بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے جب تک امریکہ اپنی مداخلت ختم نہیں کر دیتا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی سخت دھمکی دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے نیوکلیئر مقامات، فیکٹریوں اور پاور پلانٹس کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ امریکہ نے ایرانی بندرگاہوں کی بحری ناکہ بندی بھی مزید سخت کر دی ہے۔ دوسری جانب عراق کے مزاحمتی گروپ کتائب حزب اللہ نے بڑی وارننگ جاری کر دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر ایران پر مکمل جنگ چھڑ گئی تو وہ پوری طاقت کے ساتھ ایران کے ساتھ میدان میں اتریں گے۔ اسٹریٹ آف ہرمز کے قریب ایک کارگو جہاز کے ڈوبنے کا واقعہ بھی سامنے آیا ہے، جس سے علاقے میں خطرہ مزید بڑھ گیا ہے۔ 23 سال بعد امریکہ عراق سے اپنی فوج مکمل طور پر نکال رہا ہے، مگر تناؤ کم ہونے کی بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کا خطرناک پیغام، اگر ہماری انرجی فیسلٹیز پر حملہ ہوا تو پورا خطہ اندھیرے میں ڈوب جائے گا۔ ایران کی جانب سے ایک انتہائی خطرناک اور سنگین پیغام سامنے آیا ہے۔ ایران نے قطر اور دیگر ثالثی کرنے والے ممالک کو خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ یا اسرائیل نے اس کی انرجی فیلڈ، آئل فیسلٹیز یا پاور پلانٹس پر حملہ کیا تو وہ پورے خطے کو اندھیرے میں ڈبو دے گا۔ ایران کا واضح کہنا ہے کہ اگر اس کے بجلی گھروں یا پانی کے پلانٹس پر حملہ ہوا تو وہ پورے علاقے کے ہر بجلی گھر کو نشانہ بنائے گا۔ نہ گھروں میں روشنی رہے گی اور نہ ہی ایئرپورٹس، نہ ہسپتال، پورا خطہ مکمل اندھیرے میں چلا جائے گا۔ ایران نے کہا ہے کہ اس کے پاس ٹارگٹس کی ایک لمبی فہرست موجود ہے اور وہ اب انتظار نہیں کرے گا۔ ایران کا پیغام بہت سخت ہے، ہماری انرجی تنصیبات پر حملہ ہوا تو ہم تمہارے تمام بجلی گھروں کو اڑا دیں گے۔ فیصلہ تمہیں کرنا ہوگا کہ کیا صورتحال درپیش ہوگی۔ اس پیغام کا مقصد یہ بتایا گیا ہے کہ ایران اب مکمل طور پر تیار ہے اور امریکہ کے اڈوں کو استعمال کرتے ہوئے اس پر حملہ کرنے والوں کو شدید نقصان پہنچائے گا۔ ایران کا کہنا ہے کہ اسے پوری معلومات مل چکی ہیں اور اب وہ کوئی غلطی نہیں کرے گا۔ دوسری جانب اسرائیل نے بھی جواباً سخت پیغام دیا ہے کہ ایران کے کسی بھی حملے کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ صورتحال انتہائی سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ ایران نے اپنے تمام پتے کھول دیے ہیں اور وہ واضح کر رہا ہے کہ اگر اس کی انرجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا تو پورا خطہ تباہی کا شکار ہو جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایران کا تباہ کن حملہ، بحرین میں امریکی اڈوں پر کلسٹر میزائلوں کی بوچھار، دفاعی نظام ناکام۔ ایران نے بحرین میں امریکی فوجی اڈوں پر کلسٹر بموں سے لیس میزائلوں کا زبردست حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا تباہ کن تھا کہ امریکی فوجیوں کی رہائشی عمارتوں کو مکمل طور پر اڑا دیا گیا۔ ایرانی میزائلوں کی درستگی تقریباً 100% رہی، جو اب تک کی سب سے بہترین درستگی قرار دی جا رہی ہے۔ ایرانی فوج نے جو میزائل استعمال کیے، ان کی درستگی اور طاقت نے امریکی دفاعی نظام کو مکمل طور پر ناکام کر دیا۔ بحرین اور اردن سمیت کئی جگہوں پر امریکی ایئر ڈیفنس سسٹم میزائلوں کو روکنے میں ناکام رہے۔ ایران کا واضح پیغام ہے کہ اب تمام معاہدے ختم ہو چکے ہیں اور جنگ مکمل طور پر شروع ہو چکی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایران کی اس درستگی میں چین کا تکنیکی ہاتھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایران کے پاس اب میزائلوں کی بھرمار ہے اور وہ نئی ٹیکنالوجی والے میزائل استعمال کر رہا ہے۔ اس حملے کے بعد تیل کی قیمتیں $85 فی بیرل سے اوپر چلی گئی ہیں۔ امریکہ کے لیے یہ صورتحال بڑا چیلنج بن گئی ہے کیونکہ اس کے علاقائی اڈے شدید خطرات میں ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستان کا سخت اور واضح موقف، سعودی عرب پر حوثی حملوں کی شدید مذمت۔
پاکستان نے سعودی عرب پر حوثی حملوں کے حوالے سے بہت واضح اور دو ٹوک بیان جاری کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ہم سعودی عرب کے خلاف ہونے والے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ یہ حملے سعودی عرب کی خود مختاری، علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے خلاف ہیں۔ پاکستان نے یاد دلایا کہ سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ موجود ہے، جس کے تحت F-17 تھنڈر لڑاکا طیاروں کا اسکواڈرن اور HQ-9 ایئر ڈیفنس سسٹم سعودی عرب میں تعینات ہیں۔ پاکستان نے واضح کیا ہے کہ اس مشکل وقت میں وہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے اور سعودی عرب کی سیکیورٹی کے لیے اپنا غیر مشروط تعاون جاری رکھے گا۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے بحرین اور کویت میں امریکی اڈوں پر کلسٹر وارہیڈز سے حملے جاری ہیں۔ ایران اب صرف جواب دے رہا ہے بلکہ خود ابتدائی حملے بھی کر رہا ہے، جس سے صورتحال مکمل جنگ کی طرف جا رہی ہے۔ حوثیوں نے بھی سعودی عرب پر مزید حملوں اور ناکہ بندی کی دھمکی دی ہے، جس سے علاقائی تناؤ مزید بڑھ گیا ہے۔ پاکستان نے امن، استحکام اور بات چیت کی اہمیت پر بھی زور دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ خطے میں امن کی کوششوں کو جاری رکھے گا۔ مشرق وسطی میں حالات تیزی سے بدل رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عراق کے ساتھ بڑے تیل معاہدوں کا اعلان کر دیا، جبکہ آپ نے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے 20% فیس لینے کا بھی فیصلہ واپس لے لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے عراق کے وزیر اعظم کے وائٹ ہاؤس پہنچنے پر ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ عراق کے ساتھ متعدد بڑے معاہدے کرے گا، جن میں تیل کے شعبے میں تعاون کو وسعت دی جائے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی کمپنیوں کے ذریعے عراق سے تیل نکالنے اور دونوں ممالک میں روزگار کے مواقع بڑھائے جائیں گے۔ عراق اپنے تیل کے وسیع ذخائر کے باعث بے پناہ معاشی صلاحیت رکھتا ہے اور امریکہ دونوں ممالک کے درمیان ایسے معاہدے کرے گا جن سے روزگار کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ عراق سے بہت زیادہ تیل نکالا جائے گا اور یہ کام زیادہ تر امریکی کمپنیاں انجام دے رہی ہیں۔ معاہدے سے امریکہ اور عراق دونوں کو اقتصادی فوائد حاصل ہوں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں سے 20% فیس واپس لے رہے ہیں اور اس 20% فیس کو تجارتی اور سرمایہ کاری کے معاہدوں سے بدلنے کا فیصلہ کیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ حملہ ہوا تو پوری قوت سے جواب دیں گے، نیتن یاہو کی ایران کو دھمکی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ایران کو دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اسرائیل پر کسی بھی نوعیت کا حملہ کیا گیا تو پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ ایرانی قیادت کو خبردار کر رہے ہیں کہ اسرائیل پر حملے کی صورت میں فیصلہ کن کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ اسرائیل پر حملہ ہوگا اور وہ خاموش رہے گا۔ وہ وقت گزر چکا ہے جب اسرائیل پر حملے ہوتے تھے اور اس کی جانب سے فیصلہ کن رد عمل نہیں دیا جاتا تھا۔ دوسری جانب ایرانی فوج کے سینئر عہدیدار بریگیڈیئر جنرل محمد اکرم کا کہنا تھا کہ آبِ ہرمز جنگ یا دھمکیوں کے ذریعے نہیں کھلے گی۔ امریکہ کو عالمی قوانین اور ممالک کی خود مختاری کا احترام کرنا چاہیے۔ ایرانی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایران آبِ ہرمز میں کسی بھی قسم کی بیرونی مداخلت یا معاہدوں کی مبینہ خلاف ورزی کو قبول نہیں کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران نے دوران جنگ امریکی فوجیوں کا سراغ لگانے کے لیے مشرق وسطی کے موبائل نیٹ ورکس ہیک کیے، برطانوی اخبار کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے جنگ کے دوران مشرق وسطی کے موبائل نیٹ ورکس میں گھس کر امریکی فوجی اہلکاروں اور کنٹریکٹرز کی نقل و حرکت اور مقام کا سراغ لگایا۔ فائنینشل ٹائم کی رپورٹ کے مطابق خلیجی ممالک کے بعض حکام کو شبہ ہے کہ ایران یا اس کے اتحادیوں نے مقامی موبائل کمپنیوں کے درمیان موجود رومنگ معاہدوں سے فائدہ اٹھا کر امریکی اہلکاروں کے مقامات معلوم کرنے کی کوشش کی۔ رپورٹ کے مطابق اس انکشاف پر امریکی قانون سازوں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی رومنگ سسٹم اور اسمارٹ فونز کی اشتہاری ٹیکنالوجی نے امریکی فوجی اہلکاروں کو نگرانی اور ممکنہ حملوں کے خطرے سے دوچار کر دیا ہے۔ اخبار کے مطابق جنگ کے دوران ایران اور ایران نواز ملیشیاؤں نے عراق، بحرین اور خلیج کے دیگر علاقوں میں کئی ہوٹلوں کو نشانہ بنایا۔ بعض واقعات میں امریکی کنٹریکٹرز اور فوجی اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ اپنے وطن کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے، ایرانی صدر کا ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں پر رد عمل۔ ایرانی صدر نے ٹی وی پر جاری اپنے ایک بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بیان بازی کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ ٹرمپ بتائیں کہ کیا انہوں نے میدان جنگ میں اپنے مقاصد حاصل کر لیے۔
ایران کو تقسیم کرنے کی کوشش کرنے والے بتائیں کہ انہیں آخر کیا حاصل ہوا۔ مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ ہم اپنے اقدامات سے اپنے وطن کے ایک ایک انچ کا دفاع کریں گے۔ اس کے علاوہ ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیشن کے ترجمان ابراہیم رضائی نے اپنے بیان میں کہا کہ دشمن مفاہمتی یادداشت کی تمام شقوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے باضابطہ طور پر جنگ میں داخل ہو چکا ہے، اب کوئی مفاہمتی یادداشت عمل میں نہیں رہی۔ دوسری جانب ایرانی پارلیمنٹ نے ابنۂ ہرمز کی سلامتی اور پائیدار ترقی کا اسٹریٹجک ایکشن پلان منظور کر لیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔